رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو بہت اچھی فطرت کے ساتھ بنایا ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پوری کائنات کو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کے لیے بنایا ہے. اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو بعض مرتبہ ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ بعض چیزوں کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور بعض کی وجہ سے ہماری سہولیات ختم ہو جاتی ہے، اور بعض کی وجہ سے ہم نہیں جانتے ہماری اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے وسیع نظام بنایا ہے. ہمیں یہ کیڑے مکوڑے فضول نظر آتے ہیں، دیکھیے بعض ان میں سے ان پرندوں کی غذا ہے جس کو ہم کام میں لاتے ہیں. ان چیزوں کی غذا ہے جو چیزیں ہمارے کام میں آتی ہیں، اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہم اس کو جانتے نہیں. گٹر کا کیڑا ہے، ہمارا خیال ہے کہ ہمارے لیے کیا فائدہ ہے. گٹر کا کیڑا نہ ہوتا تم بدبو سے تنگ ہو جاتے تھے. وہ پیدا ہوتا ہے پانی میں، پھر اس کو کھاتا ہے گندگی کو، اور جب خود مر جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. ساری چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنائی ہیں. سورج نہ ہو تو ہم ختم ہو جائیں گے، چاند نہ ہو تو ہماری زندگی خراب ہو جائے گی. اس سے ہماری بہت سی چیزیں وابستہ ہے، سمندر کا مد و جزر وغیرہ، سارے یہ مونسون کی ہوائیں وغیرہ. اب یہ ہوا نہ ہو تو تم کتنے عرصے تک رہ سکتے ہو، پانی نہ ہو تو کتنے عرصے تک رہو گے. اگر گھوڑا نہ ہو تو تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اور چیزیں پیدا کی، لیکن جس وقت جو چیزیں پیدا ہوئی تھیں تو اس وقت وہ تمہاری کیا تھی، بڑی ضرورت تھی. ایسی یہی حال آپ کی گایوں کا ہے. گائے نہ ہو تو آپ کو صاف دودھ نہیں ملے گا. ڈبوں کو بھی نہیں تو کیا کرو اوپر سے. وہ بھی جیسی بنتی ہے وہ بھی اس کے لیے بھی جانور کی ضرورت ہے. وہ تو کیا چیزیں ہے. یہ چڑیا جو چہچہاتی ہیں، یہ نہ ہو تو تمہاری کیا زندگی بدمزہ ہو جائے گی. چخ چخ کرتی ہے مزہ صبح صبح. یہ پھل پھول نہ ہو تو تمہاری ٹھیک ہے تم نہیں مر جاؤ گے، لیکن وہ مزہ نہیں رہے گا. یہ مالٹا ہے، یہ کیا ہے، یہ فلانا ہے، یہ سیب ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں. سمسم ہے، وہ کیا جو لاتے ہیں، تل ہے. وہ ساری چیزیں دیکھیں مختلف طبیعت. انسان نے اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں بنائی ہیں، پھر اس کے لیے دوائی کا انتظام کیے کہ فلان دوا فلان چیز کے لیے، فلان دوا فلان چیز کے لیے، فلان دوا فلان چیز کے لیے. یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں پہلے، ہمارے آنے سے پہلے کس کی ضروریات ہوں گی. تو جو باغیوں اور جو تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہوگا، ہمیں کس لیے بنایا ہوگا. یہ بڑی کائنات
یہ سجدے وغیرہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور ذرا برابر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ نہیں موڑتے، بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اسی پر چلتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ ہم نہ ہوں تو کیا نقصان ہے؟ گدے مست ہو جائیں گے، گدوں کے نقصان ہے، گھوڑے مست ہو جائیں گے، پہاڑوں میں چھڑیں گے، کیا نقصان ہے اس کو؟ اونٹوں کو کیا نقصان ہے؟ پہاڑ میں اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں پیدا کی ہیں، کیوں پہاڑ تم کاٹتے ہیں؟ جب ہم نہ کاٹیں تو چلتے رہیں گے۔ پہاڑوں کو کیا نقصان ہے؟ چاند کو کیا نقصان ہے؟ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین چلے جاتے ہیں، انبیاء ہم چلے گئے، وہی چاند ہے، وہی سورج ہے۔ انسان اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس وقت تک اٹھائے گا کہ جب ایک انسان بھی اللہ والا ہو۔ ان اللہ پاک کو انسان کو کیسے بنایا ہے کہ ایک انسان کے لیے یہ پوری دنیا اسی طرح کڑی رہے گی جس طرح آج کڑی ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا لوگ کم ہو گئے تو کچھ ترتیب کم کر رہے ہیں، نہیں، اسی طرح آسمان ہوگا، اسی طرح چاند ہوگی، اسی طرح سورج ہوگی۔ ایک انسان، لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک اللہ والا ہو جو اللہ اللہ کہتا۔ تو یہاں سے انسان سمجھے کہ کتنی بڑی وہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے اس کو بہت مضبوط فطرت دی ہے، دوسری طرف اس کو نفس دیا ہے، اور پھر شیطان، نفس شیطان کا ایجنٹ ہے۔ کیا ہے؟ جیسے پاکستان کے اندر یا دوسری ممالک کے اندر ان ممالک کے خلاف اس کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ کاتب پاکستان سے ہے، ایجنٹ کس کے کرتا ہے؟ ہندوستان کا کرتا ہے، روس کا کرتا ہے، امریکہ کا ایجنٹ بنا ہوا ہے۔ کاتب پاکستان سے، کاتب پاکستان، اس نفس ہمارے اندر ہے، لیکن ایجنٹ کس کا ہے؟ شیطان کا ہے، خواہشات کی وجہ سے۔ تو جب آدمی ان سے مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ مقابلہ بہت پسند آتا ہے، جنگ۔ جب جنگ کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے جہاد۔ تو اسی لیے اس کی وہ لگتی ہے، فرشتوں کے تو حکم تو غذا ہے، اس کے ساتھ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانی کرے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ارادے کے مطابق چلتے ہیں۔ اور جو گدے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر وہ فطرت نہیں ہوتی، لیکن اس کی فطرت تبدیل بھی نہیں ہوتی، گدھا گدھا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی گدھا تھا، آج بھی وہی گدھا ہے۔ پہلے اس کی جو عادات تھی وہی عادتیں اب بھی وہی گدھی ہے، یہ نہیں کہ پہلے زمانے کی گدھی کی عادت اور تھی اور آج کی گدھی کی عادت اور ہو گئی۔ پہلے اونٹ کا جو تھا عادتیں آج بھی اسی وہی ہے، پہلے بندر کی جو عادتیں تھیں وہ بھی آج بھی کی عادتیں ہیں، یہ ترقی نہیں ہوئی۔ جو بندر کی اولاد ہو دوسری بات ہے کہ وہ خود وہ ہوں گے، لیکن بندر پہلے زمانے میں بھی وہی بندر تھا، آج بھی آخر وہی بندر ہے۔ تو اس میں تبدیل، بکری پہلے بھی یہی بکری تھی، ابھی وہی بکری گدڑ نہیں بن گئی، نہ شیر بن گئی، وہ بہت اب چونکہ پہلے بزدل تھی، اب کیا ہو گیا؟ شیر دل ہو گئی، وہی بزدل ہے، وہی بز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی فطرت سے بنایا ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔
یہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. اتنے گڑبڑ کے باوجود ایک آدمی کافر ہے، مشرک ہے، لیکن جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کیونکہ آدمی کی کچھ توقعات ہوتی ہیں کہ اگر میں پھنس گیا تو فلان میرا دوست ہے، وہ مجھے بچائے گا، وہ گیا اس کا خدا ہے. کیا ہے؟ چپ کے ساتھ چھوٹا سا. اگر فلان میری مجبوری آ گئی تو انشاءاللہ میں ایسی دوست رکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ فلان کوئی تعاون کرے گا، مدد کرے گا. وہ چھوٹے چھوٹے خدا ہوتے ہیں، کسی بڑے ہوتے ہیں، لات غزات ہوتے ہیں، لات و منات وغیرہ. تو یہ سہارے ہوتے ہیں. بعض لوگ حکومتوں کی ساری جیتا ہے کہ فلان ملک میرے ساتھ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سہارے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو پھر یہ سارے کچھ نہیں ہوتے، گڑبڑ ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح انسان وہ ایک مشرک جو بتوں کو سجدہ کرنے والا ہے، جو دوسری ذات وغیرہ، وہ پتھروں کو، سانپوں کو، آگ کو وغیرہ وغیرہ کو پوجا کرتے ہیں. لیکن جب بھی اس پر کوئی مشکل آتی ہے کہ جب وہ پکارتے ہیں، لات کو پکارتے ہیں، منات کو پکارتا ہے، اور یا وہ جس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات اس کی کام نہیں آتے، پھر اس کی وجہ سے وہ پردے ختم ہو جاتے ہیں. وہ پردے ہوتے ہیں، ایک پردہ ہٹ گیا، فلان پوجی کرے گا، فلان پوجی کرے گا، پھر ایک اللہ رہ جاتا ہے. یہ ہر انسان کی فطرت ہے، جو بالکل ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر ایک رب العالمین اس کے سامنے ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ انسان دراصل ہے اس فطرت پر بنا ہوا. اسی فطرت کی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وہ بتاتی کس کو ہے؟ کفار و مشرکین کو، کفار مکہ کو بتاتے ہیں. قل اے پیغمبر تم سے کہہ دیجیے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، تم کو خشکی اور تری کی مصیبتوں سے. دراصل ظلمات، مصیبت جب وہ آ جاتی ہے تو انسان کی آنکھوں پر اندھیرا آ جاتا ہے، یا گم ہو جاتا ہے، یا کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، یا سمندر میں چپے آ گئے، ایسے حالات بن گئے کہ بس ڈوبنے والا ہے، ختم ہے. تو سارے اندھیرے ہیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو ذرعن تدعونہ، پھر تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو. اس وقت کیوں پکارتے ہو؟ کہ تمہاری جو فطرت ہے وہ جا گئی. تمہاری فطرت وہ اپنے رب کو دیکھنے لگی. کیسی آنکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، کیسے بنایا ہے کہ آپ کی وہ فطرت وہی ہے کہ آپ کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف لگی رہے، کسی اور پر نہیں. یہ تمہاری فطرت ہے. وہ تمہارا ماوا ہے، وہ تمہارا ملجا ہے، وہ تمہارا محبوبی حقیقی وہی ہے تمہارا. اصل انسان اسی پر محبت کرتے ہیں. دوسری جو پر محبت کرتے ہیں وہ دراصل اس کے پردے ہوتے ہیں. مظاہر قدرت سے محبت جو کرتے ہیں، یہ ویسے اصل محبوب کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. جب یہ سارے ہوتے تضرعاً، تدعون و تضرعاً، تضرعاً میں یہ تفاعل کی باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل میں مبالغہ ہوتا ہے. اس لیے بعض لوگ اس کا اعلانیہ، ہمارے حضرت ابن عباس وغیرہ وغیرہ، یہ اس کا اعلانیہ کرتے ہیں، گڑ گڑانا. کیا گڑ گڑانا؟ تو گڑانا کبھی یا اللہ یا اللہ. اب دیکھا ہوگا جب آدمی کوئی مصیبت آتی، یا اللہ یا اللہ، کبھی
مسجد کے ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی چھپ کے بھی نماز میں پڑھتا ہے، دل میں بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی کام کیسے ہو جائے، یا اللہ وہ کام کرے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، در و خفیہ، چھپ کی گڑانی صورت میں بھی کرتے ہیں، اور یہی جہر ہے. سمجھ آئی بات؟ اس لیے اعلان یہ کہا ہے بعض. اور خفیہ، اور کیا ہے؟ خفیہ کی طور. انسان کی طبیعت ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ نے جب کسی کو آپ کو دب دیا، بچوں کو دیکھیں تمہیں کبھی دب دے نا اس کا، اس وقت کچھ نہیں کہے گا. جب ماں کو دیکھے گا کیوں اس پر رحم کرتی ہے، اور کے سامنے نہیں، وہاں باغ ہوا. وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ سنتی ہے بیچارہ، لیکن یہ اپنا دکلا بجاتا ہے اس کو. مجھے تکلیف ہے، فلاں نے مجھے مارا ہے. اب دیکھا ہوگا بچے اس وقت نہیں ہوتا، جب گھر میں آ جاتے ہیں پھر شروع ہو جاتا ہے، مار اتارتا ہے. اس لیے کہ وہ اپنی مہربانی کے پاس چل جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بہت کمزور آدمی جب جس پر تکلیف آتی ہے، جب کسی مہربان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے وہ رو پڑتا ہے. اب دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ آیا، اس کا آنکھ سے کیا آنسو آ رہا ہے. یہ دراصل مہربان آدمی کی خود کیا ہوتی ہے کہ آدمی جہاں سے مہربانی دیکھتا ہے کہ یہاں سے مجھ پر رحم کی جائے گی، تو وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ وہاں چیخ اٹھتا ہے. تو تضرعاً وخفیہ، گڑ گڑانے کی صورت میں، ویسے چھپ کے. اب اس کی وجہ اس وقت تم کہتی کیا ہے؟ لئن انجانا من هذه، یا رب اللہ، ہمیں پتہ چلا کہ بس تو ہی بچانے والا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. لنکونن من الشاکرین، ہم لازماً شکر گزار ہوگی. یہ شاکر جو ہوتا ہے یہ موحد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ موحد. جہاں قرآن مجید کے اندر موحد کی لفظ آپ دیکھیں گے، ایسا نہیں، شاکر آیا ہے، موحد نہیں آیا. کیونکہ شاکر عملی موحد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شاکر عملی موحد ہوتا ہے موحد، لیکن ہے عملی. کیونکہ شاکر کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہر نعمت کو اپنے رب کی طرف سے یقین کرتا ہے، یہ نہیں کہ صرف مانتا ہے زبانی طور پر. اور جس کا دل ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی دیکھے تو کسی اور کی طرف جھکے گا. یہی توحید. سمجھ آئی بات؟ شاکرن لنکونن من الشاکرین، میں شاکرین میں سے ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر دل سے ہوتا ہے کہ آدمی دل سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کرے. مجھے کسی نے نعمت نہیں دی. اب جو میں امن میں تھا، یہ کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ کی امن میں رکھا تھا. اب جو مصیبت آئی، یہ اللہ تعالیٰ کا امن اٹھ گیا. تو دیکھو اس لیے اس نے کہا کہ ہم سمجھ گئے بات کو. اب یہ آدمی شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز دی ہے اس کو اسی کے مطابق استعمال کریں. آنکھیں کا شکر یہ ہے کہ آنکھوں اسی کے مطابق استعمال کریں جس طریقے اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھیں تم کو دی ہے. اس سے عبرت نگاہ بناؤ، اس سے دیکھو، کام کاج کرو. آنکھ کے اپنے تقاضے ہیں، کان کے اپنے تقاضے ہیں، ہر چیز کے اپنے تقاضے ہیں، مال کے اپنے تقاضے ہیں. اور جو تمہارا معبود حقیقی ہے اس کے سامنے جھکنا، میں تیرا ہوں، میں کسی اور کا نہیں ہوں، بس اس کے سامنے جھکتا ہے، سجدے لگاتا ہے. شاکر اس وقت آدمی بن سکتا ہے کہ وہ دل سے اپنی رب کو نعمتوں کا یقین کر لے، یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھے. جو آدمی عزت کو اللہ تعالیٰ سے دیکھتا ہے، ذلت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھتا ہے، نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھتا ہے، حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھتا ہے، پوری دنیا مل کر مجھے مصیبت پہنچانا چاہے
مجھے نہیں پہنچا سکتے. اس بات کو دیکھ لے. وہ کہتے ہیں قوت کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ قوت کی دل کی آنکھوں سے دیکھ لے. اللہ تعالیٰ کو نظر نہیں آتا لیکن اس کی قدرتیں تو نظر آتی ہیں. پوری دنیا قدرتیں سے بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ شاکر بنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے, اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی جواب دیکھیں. فرماتے ہیں قل, تم اسی کہہ دیں, اللہ نجیکم, اللہ تعالیٰ تم کو بچاتا ہے, منہا, مصیبت سے, ومن کل کرب, اس مصیبت سے جس میں تم ابھی مبتلا ہو, اور ہر مصیبت سے وہ بچاتا ہے. چاہے تم بھگوان کو پکارو, چاہے تم آگ کو پکارو, چاہے تمہاری مدد کوئی ملک کر لے, خواہ تمہاری کہ کوئی آپ کے تمہاری ساتھ مہربانی کرے, یہ سب کچھ میں کرتا ہوں, کوئی نہیں کرتا. اور دنیا حقیقت میں ہے نہیں اور کوئی. ان کے پاس کیا ہے؟ مخلوق کے پاس کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک مثال ہے, چوب مڑی دو بڑے سارتا پراٹھی لٹا والے, چوب مڑی دو بڑے سارتا الوگی مڑی دو, الوگی یوں الوگی مڑی دو بڑے سارتا پراٹھی لٹا والے. ایک بھوک سے مر رہا تھا, اتنا بھوکا تھا کہ مر رہا تھا. دوسرا کہتا تھا کہ شاید اس کے سر کے نیچے پراٹھے ہو. یہ ساری کائنات رب کی محتاج ہے, تم اسے کیا مانگتے ہو؟ جس کے پاس ہے اس سے مانگو. جس کے پاس پوری کائنات ہے اس سے مانگو. دل کی جن کی وہ لوگوں کی دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس سے مانگو. لوگ اسی کیا کرو گے؟ قل اللہ ینجیکم منہا, اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے جس میں تم بھی پن سے ہو اسی بچاتا ہے. ومن کل کرب, ہر مصیبت سے بچاتا ہے. تم جس کو بھی پکارو, دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. بس پہلی پکار جھوٹ تھی, اب تمہاری پکار سچی ہے کہ جس سے مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو. لیکن تمہارا حال یہ ہے, ثم انتم تشرکون, پھر تم شرک کرتے ہو. دیکھو شکر کے مقابلے میں کیا آیا؟ شرک آیا. تو توحید کے مقابلے میں کیا ہے؟ شرک. کیا شاکرین کے مقابلے میں کیا ہے؟ شرک. مشرکین, تشرکون. کفر کسی کو کہتے ہیں؟ یہی نشکری کو کہتے ہیں, اما شاکرن و اما کفورا. اسی طرح شکر سے بنتی ہے چیزیں. میرے یہاں کہتے ہیں کہ تم کو پتہ بھی ہر مصیبت سے وہ کیسے ہوتا ہے. آپ کو تمہاری ماں نے بہت بار بچایا ہے مصیبتوں سے, بچے تھے آپ. آپ کو یاد ہے کہ فلاں وقت میں انگاری کو پکڑ رہا تھا, لیکن ماں نے کہا پو مت کرو. کیا آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. میں خود ایک واقعہ اپنے سامنے کا واقعہ سناؤں. میرا ایک بیٹا ہے, اس کا نام محمد صالح ہے. وہ جب ہم نئے گھر میں آئے تھے نیچے, تو اس وقت وہ کسک جاتا تھا, یعنی وہ چل نہیں سکتا تھا. وہ جو 6-7 ماہ کا ہو جاتا ہے تو بچہ بیٹھ جاتا ہے تھوڑا. یہاں وہاں اس وقت وہ آبادی نہیں تھی ادھر ادھر کے, سانپ وغیرہ ہوتے تھے, گھر نہیں آتا. تو ایک وہ چمچمار نہیں ہوتا سانپ, اس میں جو چجا ہوتا ہے. اب اس کو بچہ ہے, اس کو تو یہ چلا کہ کھلاؤ نہ, اس کے بعد کس کر کے وہ سر پکڑنے لگا. تو پیچھے والدہ آئی, اس نے فوراً اس کو ہٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم سوال نہیں کیا ہوتا کہ یار تم بچاؤ, تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہ بڑا مہربان ہے. غیر کو پکارو پھر بھی آپ کا کام کرتا ہے. حالانکہ تم نے بہت غلط کام کیا, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا, نعمت کی نہ قدری کی, پھر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہاری کام کو کرتا ہے. تو یہ
ہر مصیبت سے تم کو بچاتے ہیں، ہر سخت سے بچاتے ہیں، کرب سختی. ثم انتم تشركون، لیکن تم وہ لوگ ہیں بہت بے وفا. ان الانسان ربی لکنود، ناشکر ہے، بے غیرت. کنود اس بے شرم ناشکری کو کہتے ہیں، نقد بے وفا کو کہتے ہیں. ایک بے شرم بھی ہو تو بے وفا بھی ہو. سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. گھوڑا دیا اللہ تعالیٰ نے، چارہ وہ دیتا ہے، چارہ وہ پیدا کرتا ہے. اس کو حکم ہوا ہے کہ تم پر انسان بیٹھ جائے تو پھر اس کو تم وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ رہو. وہ تو تمہارا اتنا وفادار ہے، تم بھی وفادار ہو خدا کے. وہ تمہارے لیے تم کو اوپر سوار کر کے دوڑتے ہیں، تمہاری اشاروں پر چلتا ہے، اور میدان میں گھس جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ میدان میں گھوڑے گر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں تیروں سے، پھر بھی تمہارے حکم مان کر اس میں گھس جاتے ہیں. اور جب کمالی غنیمت حاصل ہو جاتا ہے تو تمہارے گھر آ جاتا ہے. اس کی قسمت میں کتنے؟ وہی چند دانے جو اب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ کھاتے ہیں، وہ چنے کے دانے وغیرہ توبرا میں. تو آپ دیکھیں کہ گھوڑا وفادار ہے خدا، یا تم وفادار خدا کے جس نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے گھوڑا پیدا کیا؟ کون وفادار ہے؟ گھوڑا وفادار ہے. جب تم سے گھوڑا بھی وفادار ہے تو بے شرم بے وفا ہے. بے شرم بے وفا، اس لیے ویسے بے شرم بے وفا کہتا. مجھے اس کے اردو میں ترجمہ نہیں آتا. نہ شکر سے دل تک ٹھنڈا نہیں ہوتا، کیونکہ قانون ایسا جملہ ہے نا کہ اس کو بہت سی چیزوں کو جمع کرنا پڑے گا. بغیر بے شرم. تو یہ نعمت انسان کو تب ملتی ہے شکر گزاری کی. مطلوب انسان سے یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ یہ نہ ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ اسباب کے پردے میں کسی کام کرتے ہیں. کیسے بچ گئے یار؟ پتہ اللہ وہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فلاں آدمی اس نے ہمارے ہاتھ پکڑ گیا، میں بچ گیا. فلاں طرف جہاز آ گیا، اچانک آ گیا، مجھے اٹھا لیا. بیماری کیسی؟ فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تو بس ٹھیک ٹھاک ہوا. وہ ڈاکٹر بہت اچھا آدمی ہے. پیٹ میں درد تھا، کہتے یا اللہ ٹھیک کرو. ٹھیک ہے، جب ٹھیک کیا ہے تو پھر وہی دوسری طرف پھر چلے گئے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو سبب بنایا. اس میں تمہاری آزمائش ہے، ہماری آزمائش ہے. لیکن وہ تو تب یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندوں سے کہ ہر وقت ہمہ وقت انسان اپنے رب کی طرف متوجہ رہے، ہر کام میں متوجہ رہے. اس وقت جیسا تو ہندو بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی جب متوجہ ہوتا ہے تو ہندو بھی ہوتا ہے. اس کے لیے یہ آپ لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ ہماری دل ایسی بن جائے کہ وہ مخلوق کی بجائے خالق کی طاقت کو دیکھے. صحابہ کرام ایسے تھے، اسی لیے ساری مخلوق پر لوگوں پر اس نے کیا کیا؟ بادشاہی. پٹے پاؤڈر کپڑوں کے ساتھ. اس کے پاس تلواریں نہیں تھی، زیادہ اسلحہ نہیں تھا، دنیا کی جو وسائل ہیں اس کے پاس وہ نہیں تھے. لیکن جہاں جاتے تھے اللہ اکبر. یہ حماس بیچارے اس کے پاس کیا ہے؟ اس کی ٹیکنالوجی سے لوگ ڈرتے تھے. اسرائیل کی کیسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ کسی کو اف کرے گی تو کیا کرے؟ اڑائے گا کسی کو. جنت اس کے ہاتھ میں ہے، جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں ہے. جس کو دھکیلتے اس کو دھکیلتے. وہ نہتے حماس والے جس کی اپنے مسلمان بھی کیا ہے اس کی مخالف ہے. دل میں مخالف، زبان میں صرف کبھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی ایسے بیانات دیتے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں بیچاروں کو. بحرین ان کے ساتھ کڑا ہے.
دوسری علاقے مسلمان اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک حماس کیا یمن ہے، یمن اللہ تعالیٰ کو وہ کھڑا ہے اور اس نے لوگوں کی ناکوں میں دم کر دے. مسلمان جب کڑا ہوتا ہے خدا کے لیے تو خدا اس کو اکیلے نہیں چھوڑتا، لیکن جب خدا کے لیے کڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا یار ہو میرے لیے کڑا ہو جائے میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑتا، چاہے جو کچھ ہوتا ہے ہوگا. میرا استاد ہے، میرا شاگرد ہے، کتنے لوگ کہتے ہیں میرے دوست ہے، یار ہے، تم اللہ تعالیٰ کے لیے کڑے ہو جاؤ پھر تم کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا. دوسرا غرض نہ ہو. کیا غرض ہو؟ ایک اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. جب کو چھوڑتا ہے دراصل ہماری مفادات ہوتے ہیں. ہم ہر چیز میں کیا وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں اپنے مفادات کے حوالے کرتا ہے، کیونکہ جنگ خدا کے لیے ہے نہیں، اس کا اپنی مفاد ہے، تمہارا اپنا مفاد ہے. اب پھر جتنا جو طاقتور ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ غالب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اس سے کوئی بڑی طاقت نہیں ہے. کسی میں طاقت ہے ہی نہیں. جو طاقت کسی کو ملی ہے وہ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اب جوان ہے، آپ طاقتور ہے، کل بوڑھی ہو جائے آپ بھی ہماری طرح تک جاؤ گے. تم جوان تھا تمہاری طرح نہیں تکتا تھا، دن کو بھی کام کرتا رات کو بھی چلتا رہتا، اسکوٹر پر بیٹھ کر کیا وہ گلی گلی پھرتا تھا. آج اسکوٹر پر بیٹھ جاؤ تو وہاں تک جاؤ شاید مر جاؤ. دل کا بیماری سب. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح نے گلہ کیا ہم سے سمان تم خوشی کون. پھر مجھے اسی وقت ابھی ابھی یاد کر رہے تھے، ابھی فی الحال پھر مشرک بن گئے. کیا تو یہ تب ہوگا کہ ہماری اصلاح ہو جائے گی، ہماری قلوب سلیم بن جائے. وہ مشترائی طور پر ہو گئی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کچھ نہیں ملتا. تو اس طرح ہمارے دل کا پردہ ایسا ہو جائے کہ اس پر پردے نہ آئے ایک دم، بلکہ ہم اپنے رب کے ہو کر رہ جائیں. ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا ہنسنا، ہمارا کھیلنا سب کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہیں جوڑے گا انشاءاللہ.